نماز میں قیام کے اندر اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد کئی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان میں زیادہ مشہور دو دعائیں ہیں۔ ایک تو ہے اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ استغفار کہنے کی، اس کے اندر اگر اس کی ہم ترکیز سامنے رکھیں خلاصہ تو یہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہے، اس کا دعا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ عمل کتنا پسند ہے کہ نماز کا جو سٹارٹ ہے، آغاز ہے اللہ تو کہہ کے، جو نمازی ہے ہاتھ مان کے تو یہاں سے آغاز کرے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ مستند دعا ہے۔ اے اللہ میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان اسی طرح دوری پیدا کر جس طرح تم نے مغرب اور مشرق کے درمیان دوری پیدا کی۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے خطاؤں سے ایسے پاک کر جس طرح سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور میرے گناہوں کو پانی کے ساتھ برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ اب یہ جو ہے اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اب یہ جو تین الفاظ آئے ہیں، اب کوئی سائنسی کو ریسرچ اس پر کل کو کوئی کہ کسی چیز کی صفائی میں یہ تینوں چیزوں کی کیا الگ الگ تاثیر ہے، ٹھیک ہے جی، پانی برف اور اولے تین کا ذکر کیا گیا، تو میرے نالج میں تو نہیں، اگر کوئی ہو تو کوئی چلو نالج میں اضافہ ہو جائے۔ اللہم اغسل خطایا یا میری خطاؤں کو دھو دے پانی برف اور اولوں کے ساتھ۔ تو یہ تین جو الگ الگ چیزیں ہیں اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، ود دا پیسج آف ٹائم پاسبل ہے کہ اس کی جو وزڈم ہے، اس کی جو دانائی ہے، اس کی جو لاجک ہے، حکمت وہ سامنے آ جائے۔ اور دوسری دعا جو پڑھی ہے وہ اللہ کی حمد ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں تعالی جدک، تو یہ جو حروف مدہ کی غلطی ہے نا، یہ معنی بدل دیتی ہے۔ اگر نہیں نا درست تو ہمارے قاری صاحب تجوید جنہوں نے پڑھی ہے تلفظ ماشاءاللہ اچھا ہے، ان سے آپ اپنی نماز درست کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ و تعالی جدک ایکول لینتھ ہو، برابر لمبائی، چھوٹا نہیں کرنا، زبر سے ڈبل ہو جاتا ہے جب الف آ جائے نا۔ دوبارہ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بلند ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دو دعائیں اور بھی دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد قرات کا مرحلہ ہے قرآن کریم پڑھنے کا، تو قرات جب سٹارٹ کرنی ہے، شروع کرنی ہے تو تحفظ ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ کا قرآن کریم میں حکم ہے سورہ نحل وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کے ساتھ استعاذہ کرو، یہ زیادہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کے ساتھ استعاذہ کرو، استعاذہ حاصل کرو، ترکیب غلط ہو جائے گی کیونکہ باب استفعال جو ہے نا اس کے خواص میں اصول پہلے شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس میں استعاذہ کرو، یہ درست لفظ ہوگا۔ ترجمہ بھی سن لیں، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کے ساتھ اس کے تحفظ میں، اس کی پناہ میں آ جاؤ شیطان ملعون سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان یہ پڑھنا ضروری ہے، پہلی دفعہ پڑھیں تب بھی، اور اگر آپ دوسری دفعہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے دوسری رکعت میں، چونکہ آپ نے قرآن کی رات جو ہے وہ کاٹ دی ہے، اللہ کو لے کے سبحان اللہ العظیم پڑھا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھا ہے، پھر جو ہے نا سجدہ کیا، تو دو آ رہا ہے، دوبارہ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی پڑھے تو آپ کہیں کہ ہم دعائیں پڑھ رہے تھے تو دونوں آ رہا ہیں۔ بہرحال میری رائے یہ بہتر ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ عالم کی سبحان، میری یہ بہتر، جو قرآن کی تلاوت کا انقطاع آ گیا اس میں جو ہے نا وہ کٹ رہی تھی اس لیے۔ تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ آہستہ اور اونچی دونوں طرح پڑھنا جو ہے نا وہ ثابت ہے، لیکن جب قرات زیادہ تر جو ہے وہ آہستہ ہی جو ہے نا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد الحمد شریف ہے، تو باقی انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے جو آگے کی چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ اس کی اہمیت، قرات کے کچھ آداب انشاءاللہ، پھر یہ دو چیزیں تھیں، اس کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں نہیں، ہاں ایک چیز اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے واقعی، جیسا نے بڑا کوشچن کیا ہے، وہ جل ثنا ہوگا کہاں لکھا ہوا، تو یہ جب اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا تو ہم تو سمجھتے بڑی ضرورت والی بات ہے، تو اضافہ کرتے ہیں، کوئی نہیں ثابت ہے، اگر تو صحیح حدیث دکھا دے ہم اپنی بات سے رجوع کر کے کہیں گے جس کو پڑھنا چاہیے،
ٹھیک، ابھی تک جو ہمارا نالج ہے وہ یہی ہے کہ وجل ثناء کے جو الفاظ ہیں یہ نماز جنازہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ آپ کو نہیں پتا فلاں اس میں ہے سید سے تو ہم رجوع کر لیں گے، لیکن الحمدللہ نہیں دکھا دے تو ہم رجوع کر لیں گے. بات میرا خیال بازی ہوگی. لہٰذا ادھر بھی آپ سبحان اللہ یہی پڑھیں. بعض وہ کہتے ہیں ادھر ثابت نہیں ہے ذکر نہیں تو نہ پڑھیں الحمدللہ پڑھیں. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اختلاف اس میں موجود ہے. بہرحال ہم اس میں نرمی رکھتے ہیں، کوئی پڑھ بھی دے گا تو کوئی